لائیو پروگرام خیب کی باتیں ہر اتوار رات 9 بجے چینل 904 ٹی وی 1 گلوبل پہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ سے باتیں ہوتی ہیں, آپ کے مسائل سنتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں ہمارے انتہائی محترم, مقتدر, معتبر اور ہمارے محبوب حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب, جو کہ آپ کے مسائل کا روحانی شرعی حل بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. پچھلے چند ہفتوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں تزکیہ نفس کے بارے میں. پہلے ہماری ایک سیریز چلی تھی کہ کیا چیزیں ہیں جو نہ کرنے کی ہیں, کہ جن سے اجتناب کرنے سے دل کی صفائی میں مدد ملتی ہے, اور اس کے بعد حضرت نے باتیں شروع کی تھی کہ جن کے کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور دل کی صفائی ملتی ہے. تو آج انشاءاللہ اس کا سبق نمبر 3 ہے کہ کرنے والی باتیں کہ جن کے کرنے سے دل کی صفائی ہوگی اور تزکیہ نفس حاصل ہوگا. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آج ہمارا سبق تیسرا ہے جی. تزکیہ نفس کے بارے میں, اور تو کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ دل کی صفائی, کیونکہ دل صاف ہے, دل کا معاملہ اگر ٹھیک ہے تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں. تو اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے آج؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد. اخلاق حسنہ کے حوالے سے آج تیسرا خلق حسن ہے, کیونکہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ کہ وہ صفات اچھی جو ہمیں پیدا کرنی ہے. تو پہلا جو خلق حسن تھا توبہ تھا, دوسرا خلق حسن جو خوف الہی تھا, آج تیسرا خلق حسن زہد ہے. زہد کا معنی ہے ترک کرنا. زہد کا اصطلاحی معنی ہے کہ اسباب دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف راغب رہنا, اس کو زہد کہتے ہیں. کبھی یہ بے رغبتی جو ہے وہ حصی معنی میں ہوتی ہے کہ انسان حصی طور پر اسباب دنیا سے دور رہتا ہے اور کنارہ کش رہتا ہے, بہت بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے, پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کا سامان کرتا ہے. ایک تو یہ ہے. کبھی یہ مانوی طور پر زہد ہوتا ہے, انسان قلبی طور پر ان اسباب سے کٹا رہتا ہے. بظاہر تو ان اسباب کو اختیار کرتا ہے, ماکولات و مشروبات کے دسترخوان بھی ہوں گے, ملبوسات بھی ہوں گے, رہنے سہنے کے محلات اور مکان بھی ہوں گے, لیکن دل ان سے خالی رہتا ہے, ان کی چاہت اور محبت اور رغبت سے. دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف راغب رہتا ہے. یہ زہد کا ایک یہ مقام ہے کہ انسان مانوی طور پر. چنانچہ لکھا ہے کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت اونچے بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی ٹھاٹھ اور شان والی زندگی عطا کر رکھی تھی, اور ان کی ولایت و معرفت کا یہ عالم تھا کہ لکھا ہے کہ اگر یہ اپنے زمانے میں کھلم کھلا لوگوں کو مرید کرنے لگتے تو اس وقت کسی شیخ کو مرید نہ ملتے, اتنا اونچا مقام تھا. لیکن ان کی آداب و شرائط تھی مرید کرنے کے حوالے سے, ہر ایک کوئی اپنے سلسلے میں داخل کرتے نہیں تھے. تو ان کا ذکر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے سنا کہ یہ بہت اونچے مقام کے ایک بزرگ ہیں, لہذا ارادہ کیا کہ میں بیعت ان سے ہونے کے لیے جاتا ہوں. تو جب یہ ان کے وہاں پہنچے ہیں تو حضرت جو اپنی حویلی سے گھوڑوں کے ساتھ کر رہے تھے شکار کے لیے, خدام ساتھ ہیں, ایک لاؤ لشکر ہے, تو شاہی گھوڑے ہیں. تو انہوں نے جب یہ نظارہ شیخ سعدی نے دیکھا تو سوچا کہ یار مرد حق یہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے, اتنی بڑی حویلی ہے اور حشم و خدم ہے, اور یہ عجیب معاملہ ہے. تو دل میں ارادہ کیا کہ ویسی شہرت ہو گئی ہے لیکن یہ ظاہر فی دنیا نہیں ہے, لہذا میں ان سے بیعت نہیں ہوتا. تو قریبی مسجد میں جا کر سو گئے. تو حضرت چلے گئے. تو جب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے, اور کچھ قرض خواہ کہ جنہوں نے شیخ سعدی سے قرضہ لینا تھا اس کے گلے میں رومال ڈال کے گھسیٹ رہے ہیں, اور کہہ رہے کہ چلو اللہ کے دربار میں آج قرضے کا حساب ہوگا. تو شیخ سعدی فریاد کر رہے کہ مجھے چھوڑ دو, معاف کر دو. کہا کہ نہیں, تو قرضہ کھائے بیٹھا ہمارا, اور اب تک قرضہ دیا نہیں, آج تو دربار الہی قائم ہے, آج ہمارا حساب ہوگا. اتنے میں عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی سواری پاس سے گزرتی ہے اسی لاؤ لشکر کے ساتھ. تو حضرت سواری روکی, پوچھا کہ بھی کیا بات ہے؟ کہا جی ہمارا قرضہ نہیں دیتا, قرضہ کھائے بیٹھا, ہم اس کو اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں آدمی چاہیے قرضہ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی آدمی ہم نے کیا کرنا, یہ پہلے کنگال ہے, ہمیں تو قرضہ چاہیے. تو حضرت اپنے خادم کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ ان سب کا قرضہ ادا کرو. چنانچہ اس نے سب کا قرضہ جو ہے پوچھا کس کا کتنا, تو سب کا قرضہ ادا کر دیا. اور اس کے بعد شیخ سعدی کی آنکھ کھل گئی. تو بڑے حیران ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی مرد حق ہے, اس کا دل لگتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت سے خالی ہے. تو شام کو ارادہ کیا کہ جب شام کو لوٹیں گے تو میں بیعت ہو جاؤں گا. تو حضرت جب شام کو واپس آئے ہیں تو یہ جا کے قدموں میں گر گئے.
تو حضرت نے کندھے سے اٹھایا اور کہا کہ صبح مجھے دیکھ کر جو تیرے دل میں خیال آیا تھا وہ بتا. یہ حیران ہوئے, کہا جی مجھے معاف کر دے, میں دیہاتی آدمی ہوں, تو میں نے تو سوچا تھا چاکہ دیہات میں جو فقیری کی طرح رہتے بس وہی ولی ہیں, تو آپ تو یہاں شہروں کے اندر جو ہے حویلی میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں, تو اس لیے میرے دل میں آیا تھا. کہا نہیں, جو دل میں آیا تھا وہ سنا. تو وہ فارسی کا شعر ہے تو وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کا ترجمہ یہ کہ شیخ سعدی نے کہا کہ مرد حق یہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے, مرد حق یہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. تو حضرت فرمایا تم نے صحیح کہا. حضرت اس کے بعد دوسرے مصرے میں یہ بات کہی, لیکن اس دوست کی خاطر دوست رکھے, اس دوست کی خاطر دوست رکھے, اور کہا کہ یہ دنیا جو میں نے دوست رکھی ہے اس دوست کی خاطر رکھی ہے تاکہ غریبوں کی فریاد رسی کر سکوں. تو یہ وہ زہد ہے جو قلب ان چیزوں سے خالی ہے, لیکن بظاہر سارے اسباب موجود ہیں. اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی زہد کی ترغیب ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کن فی دنیا کا انک غریب, کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جیسا کہ مسافر رہتا ہے, او عابر سبیل, یا ایسے رہو جیسے راہ گزر رہتا ہے, مطلب بقدر کفایت اور ضرورت انسان اسباب کو اختیار کرے. تو اس لیے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یا تو زہد یہ ہو کہ حصی طور پر ان اسباب سے دور رہے, بس بقدر ضرورت اختیار کرے, یا یہ کہ قلبی طور پر یہ ان چیزوں کی محبت سے دل خالی ہو اور اللہ کی محبت سے دل روشن روتا رہے. جیسے آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں کسی کے, اس کو گھر نہیں بنا لیتے, منزل اور ہوتی ہے, منزل اور طرف ذہن ہے. بالکل. تو اس لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قصہ یاد آیا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلخ کے ایک نوجوان نے لاجواب کر دیا. اس نے مجھے پوچھا کہ چچا جان زہد کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ اگر مل جائے تو شکر کرے, نہ ملے تو صبر کرے. یہ زہد کی تعریف کی بایزید بستامی نے. تو اس بلخ کے نوجوان نے کہا کہ چچا جان یہ شان تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے کہ ان کو مل جائے تو شکر کرتے, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. یہ کیا زہد ہوا؟ اور عجیب بات کہی کہ ہمارے بلخ میں زہد اسے کہتے ہیں کہ نہ ملے تو صبر کرے, مل جائے تو اوروں کو دے دے. یہ زہد ہے کہ نہ ملے تو صبر کرے, مل جائے تو اوروں کو دے دے. یہ زہد ہے. تو اس لیے ناظرین سے درخواست یہ کہ آج چونکہ یہ میٹرسٹک معاشرہ ہے, مادیت کا زمانہ ہے, اس میں اسباب حصی طور پہ تو ان سے منقطع ہونا ممکن نہیں. آج تو مادیت کا دور ہے, لیکن دل کو ان چیزوں کی محبت سے خالی رکھے, ان کی چاہت سے خالی رکھے, تو انشاءاللہ اس سے منزل آسان ہو جائے. یہ تو بڑا اچھا ہے جی. آج ایک نئی بات کا پتہ چلا, کیونکہ زہد کا جو عام تصور ہمارے ذہن میں تھا وہ تھا عبادت کہ بہت, لیکن آپ نے جو فرمایا کہ یہ اصل ہے. اور یہ ایسے کبھی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کشتی جیسی مثال, کہ جیسے کشتی پانی کے اوپر بالکل تیرتی ہے, یعنی کشتی کا مقصد بغیر پانی کے کوئی نہیں, بالکل ایک لکڑی یا لوہے کی ایک چیز ہے, لیکن جب وہ پانی کے اوپر آتی ہے تو اپنا مقصد پورا کرتی ہے. لیکن اگر وہی پانی اندر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. تو دنیا میں رہنا ہے, دنیا کی چیزیں ساری استعمال کرنی, لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا. ماشاء اللہ جی, بڑا اچھا. اچھا حضرت, ایک ای میل سے شروع کرتے ہیں. یہ خواب ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جو بچپن کی جگہ تھی جہاں میرا اسکول, پرائمری اسکول اور ہائی اسکول ہوا, تو میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں وہاں گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ جو میرا گھر تھا وہ اب کیسا ہے. لیکن وہاں جا کے دیکھا کہ وہ گھر جو ہے وہ مسجد بن چکا ہے, اور وہاں تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی وہ جو ہوتی ہے تشکیل وغیرہ وہ ہو رہی ہے. تو یہ بڑا حیران ہوتے ہیں, انہیں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ میرا گھر کہاں گیا جس میں میں پلا بڑا ہوں, جس میں میں نے جوانی کے دن گزارے. تو وہاں کوئی صاحب ان کو ملتے ہیں جو انہیں یہ کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو, اور ایسی نماز پڑھو کہ اس کے بعد پھر نمازیں ہی پڑھتے رہو. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیے کیسا, اس کی کیا تعبیر؟ بہت مبارک خواب ہے. اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ اپنے آپ کو نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے المرء علی خلیلہ, انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, اور فرمایا کہ تم اپنا دوست سے دیکھ بھال کے بنایا کرو. چنانچہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے, جیسے آپ کو تبلیغی جماعت نظر آئی, ان مخلصین کی صحبت اختیار کریں اور اپنے دین کو سنواریں, اپنے اعمال کے اندر قوت پیدا کریں, اللہ کا ذکر اور یاد میں لگیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بچپن کی زندگی ہے, جو جگہ آپ نے دیکھی ہے, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی ہوئی کوتاہیوں کو آپ کی معاف کر دے گا اور اپنی خاص معرفت اور محبت عطا فرما دے گا. تو بہت مبارک خواب ہے. ماشاء اللہ. حضرت ایک کال بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں سعیدہ بول رہی ہوں شکاگو سے. محمود بھائی کو اور مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم اور السلام. میرا بس ایک خواب ہے. فجر کے وقت مجھے خواب آیا تھا کہ کافی سارا سنو ہے اور اس پہ 12 سنگے ہے, ہرنی ود سنگ. تو اس کا مفتی صاحب سے میں انٹرپریٹیشن کرنا تھا کہ کیا ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. کوئی 12 سنگا انہوں نے غالباً. اچھا ہاں, تو اس خواب میں اس کا مطلب یہ کہ پانی ہے اس میں 12 سنگا آپ نے دیکھا ہے, تو اب اس کے بعد کیا ہوا, اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کا مطلب آپ کو نقصان کا اندیشہ. اگر کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور دور سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے لیے گویا کہ خیر و برکت ہی کی علامت ہے اور کسی قسم کے کوئی نقصان کے اندیشے سے آپ محفوظ رہیں گی. تو کوئی تنبیہ تو نہیں ہے یہ 12 سنگا کی شکل میں؟ کوئی ایسی خاص, اگر کوئی استخارہ کیا ہوا کو تو پھر اس کی تعبیر ہوگی. اچھا اچھا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد آپ کو بہت بہت خوش آمدید. حضرت ایک جگہ میرے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کچھ بحث چل رہی تھی لوگوں میں آپس میں, تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ یہ سوال حضرت سے ضرور پوچھے گا. بات یہ ہو رہی تھی کہ عصر کی نماز اگر قضا ہو جائے اور مغرب کا وقت ہو اور چند منٹ باقی ہوں تو کیا آپ اس وقت اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب سے پہلے, یا پھر انتظار کریں اور مغرب کے بعد پڑھیں؟ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں جی. وہ جو ناقص وقت ہوتا ہے تو اسی دن کے عصر کی نماز اس ناقص وقت کے اندر ادا کرنے کی اجازت ہے. لیکن کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا؟ وہ ادا نماز ہوگی, قضا نہیں ہوگی. اچھا, کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے, صرف اسی دن کے عصر کی اجازت ہے. کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ باقی نمازوں کے لیے کامل وقت کی ضرورت ہے. تو یہ اسی دن کے عصر کے لیے اس ناقص وقت کے اندر بھی وہ نماز ادا ہو جائے گی. اچھا, تو میرے خیال میں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو جواب مل گیا ہوگا. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ناظرین. سید اصغر ہیں لاس ویگس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر کا ایمیگرینٹ ویزے کا کیس فائل ہوا ہے. جی جی. اور 3 سال پہلے ان کا نمبر بھی آ گیا تھا. اچھا, ویزا نمبر. انٹرویو بھی ہو گیا تھا اسلام آباد میں. اچھا. لیکن ان کے ایک بیٹے کی عمر میں تھوڑا سا 2 ڈاکومنٹ ڈفرینٹ سبمٹ ہو گئے سم ہاؤ. تو اس کو بھی کریکشن کرا لیا سب کچھ اور دوبارہ سارے کاغذ سبمٹ کر دیے. لیکن وہ ابھی تک ویزا نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے بیچ میں مطلب لٹکایا ہوا ہے. کافی مطلب پریشانی ہو رہی ہے اور یہاں سے ہم لوگ ای میل بھی کرتے ہیں, لیٹر بھی لکھ رہے ہیں, وہاں سے وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا, ڈیلے ہوا ہے لیکن انکار تو نہیں ہوا نا ابھی؟ انکار ہی سمجھ لیں, انہوں نے ایک لیٹر میں انکار سا کر دیا ہے. اچھا اچھا. تو ان کا جو بیٹا جس کے سلسلے میں ایج کا مسئلہ ہوا تھا وہ میں نے اس کو یہاں سے فون کیا تھا اور میں نے مطلب مفتی صاحب کا مفتی منیر کا ذکر کیا تھا کہ بڑے وظیفے بتاتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی وظیفہ اگر انشاءاللہ یہ آپ بالکل فکر نہ کریں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی حضرت. اس سلسلے میں 2 عمل کرنے ہیں. ایک تو عشاء کے بعد 1200 دفعہ یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو اول آخر 12 مرتبہ درود شریف, یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ جو رکاوٹ ہے, جو حائل ہے, وہ دور ہو جائے گی. دوسرا سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 یہ 41 دفعہ کسی بھی ٹائم پڑھنی ہے. ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کریں اور چلتے پھرتے یا سلام یا ناصرو کا ورد رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خزانہ غیب سے مدد ہوگی اور ان کے ویزے کا پروسیس ہو جائے گا انشاءاللہ. اصغر صاحب یہ بہت ہی مجرب عمل ہے تو انہیں آپ کہیے گا کہ بڑے ایمان و یقین کے ساتھ یہ کریں, انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا. حضرت ایک اور ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے, بہت پریشان ہے یہ. پہلے تو انہوں نے پروگرام کی بہت تعریف کی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ کینیڈا میں ہیں, کینیڈین سٹیزن ہے, خاتون. خامد ان کے ہیں امریکن سٹیزن اور وہ امریکہ میں ہیں. تو کچھ ایسا ہوا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کینیڈا نہیں جا سکتے اور یہ امریکہ نہیں آ سکتی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پچھلے 3 سال ہو گئے ان کو شادی, اور پچھلے 3 سالوں میں یہ صرف 2 مہینے اکٹھے رہے ہیں اور ان کا بھی مسئلہ ہے, ان کو بار کر دیا گیا امریکہ آنے سے.
تو یہ جب بھی انہوں نے ملنا ہوتا ہے آپس میں کسی دوسرے ملک میں ان کو جانا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں بہت ہی پریشان ہے کہ ہمارے لیے کوئی دعا کیجیے، کچھ چیز بتائیے. کہتی ہیں کہ سورہ مزمل بھی پڑھتی ہیں اور ختم قرآن بھی کرایا گھر میں، اور ان کا خیال ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے. تو گزارش کی ہے کہ کچھ ایسا بتائیں کہ ہم میاں بیوی دونوں اکٹھے رہنے لگے جو کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں. اس سلسلے میں آپ 2 عمل کریں. ایک تو سورہ یاسین، سورۃ یاسین آپ نے 11 مرتبہ روز پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. اور جب اس کی آیت نمبر 58 پر پہنچے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے 72 ٹائم پڑھنی. یہ آپ شروع کر دیں سورہ یاسین 11 مرتبہ اور 58 نمبر آیت 72 ٹائم، اور دعا کرتی رہیں، دن میں کسی وقت کر لیں. دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 75، یہ آپ نے 41 دفعہ زور کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اولا کی 11 مرتبہ درود شریف. یہ دونوں یہ عمل شروع کر دیں، بہت اچھا ہے. ورنہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک پابندی سے عمل کرتا رہے، 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ناظرین، آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام جب شروع ہو تو کاغذ اور قلم ساتھ رکھ لیجیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، اور حضرت جو بھی وظیفہ بتائیں آپ اس وقت لکھ لیا کریں. کینیڈا سے کال لیتے ہیں، سائمہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، میرا نام سائمہ ہے. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی فرمائیے. میرے ابو بہت بری گالیاں دیتے ہیں اور وہ 5 وقت کے نمازی ہیں اور ان کو شوگر ہے. آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دے دیجیے اور آپ یہ بتا دیں کہ یہ شریعت کیا کہتی ہے. اچھا، کیا آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازی ہیں؟ جی. اور کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں. اچھا، اور ان کو شوگر کے بھی مریض ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے جی. شوگر کے لیے تو آپ نوٹ کر لیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 21 مرتبہ 1 چمچ جو ہے میتھی پاؤڈر پہ دم کرنا ہے، اور وہ میتھی پاؤڈر صبح نہار منہ 1 گلاس پانی کے ساتھ پی لیں. نہار منہ پی لیں یا رات کو سونے سے پہلے پی لیا کریں، اور یہ 90 دن وہ عمل کریں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ ان کی شوگر نارمل ہو جائے گی. باقی رہا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ فوش گو نہیں ہوتا، گالیاں نہیں دیا کرتا. خاص طور پہ کسی دوسرے مسلمان کو گالی دینا، سباب المومن فسوق حدیث میں آتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو گالیاں دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے. لہٰذا ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ اپنی نیکیوں کو ضائع کریں. لہٰذا گالی دینا گناہ کی بات ہے، ان سے باز آنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے باقی معاملات میں کفایت ہوگی. اچھا حضرت، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام گفتگو میں، مذاق میں گالیاں منہ سے نکل جاتی ہیں، حالانکہ کوئی برا مقصد نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ وہ الفاظ بھی فوش نہیں ہونے چاہیے. اچھا. وہ لوگوں کو ایک عادت بن جاتی ہے، محاورتاً گالیاں دیتے ہیں. بالکل. تو لیکن وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مسلمان فوش گو نہیں ہوتا، بھلے نیت نہ ہو لیکن الفاظ جو برے ہیں. ولا تنابزوا. جی بالکل، برے الفاظ سے، القاب سے بھی انسان کو اجتناب احتیاطی کرنی چاہیے کہ گفتگو آپ کی جو ہے نا صحیح ہے. شکاگو سے کال ہے جی، نوشین صاحبہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا. انہوں نے مجھے سورہ نور پڑھنے کے لیے کہا تھا خوشحالی کے لیے. تو ماشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے، تو جس کے لیے میں اپنے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. اچھا واہ. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اب میرے ہسبینڈ اپنے لیے وہ دوبارہ سے اسٹڈی کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی آسانی کے لیے کہ سارا کام جو وہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری مشکلات ان کی دور ہو جائے، آسانی سے وہ تعلیم حاصل کرے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا، آسانی کے لیے مجھے نماز کی پابندی کے لیے پوچھنا تھا. جی. اور تیسرا ایک میرا چھوٹا سا خواب ہے، وہ یہ کہ میری امی میرے بارے میں خواب دیکھتی ہیں کہ میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہوں اور بہت تکلیف میں مجھے دیکھتی ہیں، اور میرے جو ٹانگیں ہیں نا ان کا گوشت الگ ہے. تو پھر ایک دم میں اٹھ کے دوڑنے لگتی ہوں. یہ اس کی تب یہ بتا دیں. تو یہ خواب آپ کی امی کو آیا؟ یہ میری امی کو آیا تھا میرے بارے میں. اچھا. ہاں جی. چلے ٹھیک ہے، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی خوشحالی ہو گئی ہے، اور خوشحالی آنے کے بعد آپ کے خاوند نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا سوچا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جی حضرت.
تو ماشاءاللہ جو آپ کا کام ہوا ہے اس کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کو اور بڑھائے. باقی آپ کے ہسبینڈ کی جو تعلیم کے لیے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 75، سورۃ انبیاء آیت نمبر 75، یہ صبح شام 2 ٹائم 10 مرتبہ پڑھ کے کسی پانی کی چیز پہ یا کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے ان کو کھلاتے رہیں. یہ 71 ڈیز کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ ان کے لیے پڑھائی آسان ہو جائے گی اور دماغی طور پر بھی وہ قوی ہوں گے. تیسرا جو خواب جو آپ نے کے بارے میں جو دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی طرف سے کچھ تکلیف کا اندیشہ ہے. اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے باعث تکلیف اور اذیت بنے. لہٰذا ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیم ان کی عبادات، ذکر و اذکار کا اہتمام رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ اس تکلیف سے بچ جائیں گی. ویسے آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ اس جو خواب کی برائی سے آپ کی حفاظت ہو. بھائی عبداللہ صاحب ہیں جی شکاگو سے. السلام علیکم. قدم بسی عرض کرتا ہوں حضرت. جی آپ سے بڑی تقیدوں کے بعد بات ہونے کا وقت ملا ہے. مجھے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. ایک اپنے تعلق سے جی جی اور اپنی صحت کے تعلق سے ہے، اور دوسرا میرے ایک دوست کے لڑکے کے بارے میں. اچھا جی فرمائیے. بہت مختصر سا وقت لوں گا آپ کا. جی جی میرے پاؤں پہ سوجن آ گئی ہے اور وہ جا نہیں رہی، اور گردوں کی وہی پوزیشن ہے جس سے ہمیں شروع کیا تھا. 5 مہینے سے وہ دوا کھا رہا ہوں. خراب نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خرابی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن بہتری کی طرف ابھی بڑھا نہیں. آپ شوگر کے مریض ہیں عبداللہ صاحب؟ جی ہاں، شوگر کا پیشنٹ بھی ہوں. اچھا جی. اگلا آپ کا دوسرا سوال. اور دوسرے میرے جو دوست ہیں محمود صاحب، ان کے ایک صاحبزادے ہیں، 26 سال عمر ہے. ان کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، اور ایک دکان وغیرہ میں جا کے انہوں نے کچھ شیشہ یا گلاس پھوڑا تو وہ پولیس آ گئی ہے. اس کے بعد ان پہ کیس چلا اور اب وہ کیس پہ وارننگ میں چھوٹ گئے. لیکن اس کا علاج جو کر رہے ہیں وہ ذہنی مرض کے علاج کے جو ادویات ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو آپ براہ کرم یہ فرما دیں کہ ان کے لیے کوئی ایسی دعا یا کوئی جی 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 اور ضرور مہربانی ہوگی انشاءاللہ میں کال کروں گا. میرے تعلق سے اگر آپ مناسب سمجھتے تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ضرور جی انشاءاللہ. اس کے لیے آپ جو سوجن آ گئی ہے اس کے لیے سفید کاٹن کا ایک رومال لے لیں. اس رومال پہ 7 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ دم کرنی ہے، سورۃ اخلاص. 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس رومال پہ دم کرنی ہے، اور سوجن کی جو جگہ اس کے اوپر 7 مرتبہ اس رومال کو پھیرنا اور پھونکتے رہنا ہے. دن میں جتنی مرتبہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ اس پہ دم کر کے اس سوجن کی جگہ پہ آپ اس رومال کو ملتے رہیں. یہ 90 دن آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے ہی پاؤں کی سوجن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. باقی رہا آپ کے گردے کی تکلیف کا معاملہ، اس کے لیے آپ ہر کھانے پینے سے پہلے سورۃ قریش 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ لیا کریں. اور باقی جو میں نے پہلے علاج بتایا وہ آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا. تیسرا جو وہ دوست کا جو بیٹے کا جو معاملہ ہے، تو بلکہ جس بچے کی ذہنی حالت اس طرح کی بے قابو ہو جاتی ہو اس کے لیے بڑا اچھا مجرب عمل ہے سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر. سورۃ تکاثر جو ہے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور 7 مرتبہ تلاوت کریں. 7 مرتبہ پڑھ کے اس بچے پہ پھونک دیں. سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے 7 میں پڑھ کے پھونک دم کر دیں. دن میں صبح اور شام 2 مرتبہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ذہنی حالت جو ان کے قابو میں آ جائے گی اور کیفیت ان کی درست ہو جائے گی. یہ عمل بھی آپ نے 90 دن کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ای میل ہے منیسوٹا سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر وہ سفید جو داغ ہوتے ہیں پیچز وہ بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے بہت ساری ٹریٹمنٹ کروائے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تقریباً 60% جسم کے حصے پہ وہ داغ ہیں، اور ان کہا کہ ہم اگرچہ منیسوٹا میں رہتے ہیں لیکن ہم آپ سے ملنے کے لیے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں بتائیے کہ ہم آپ سے کس وقت مل سکتے ہیں. اس بیماری کے لیے جو غالباً میرے خیال برس کے داغ ہیں، وہ جو بیماری ہے، تو اس کے لیے بڑا اچھا مجرب عمل ہے کہ بادام کے چھلکوں کا تیل آپ نے لینا ہے. یعنی اگر ملے گا تو انڈیا پاکستان سے آپ بنوا لیں. تو بادام کے چھلکوں کا تیل، تو اس کو روغن قشر بادام کہتے ہیں، وہ تیل لے کر اس پر سورۃ بینہ
سورت بینہ 7 مرتبہ اس تیل پہ دم کرنی ہے، اور وہ تیل صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس حصے پہ آپ نے مالش کرنا ہے. یہ 71 ڈیز آپ نے بلا ناغہ مالش کرنی ہے. انشاءاللہ بہت مجرب ہے، اس سے برس کے داغ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ برس کی بیماری لا علاج کہلاتی ہے، عام طور پہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت مجرب عمل ہے کہ روغن قشر بادام کے اوپر آپ 7 مرتبہ سے بینہ دم کریں اور صبح دوپہر شام 3 مرتبہ متاثر حصے پہ لگائیں اور 71 ڈیز بلا ناغہ کریں. انشاءاللہ وہ اس کا رنگ جو ہے بالکل نارمل ہو جائے گا، اس سے فائدہ ہوگا. باقی ملنے آنا چاہتے ہیں تو منگل، بدھ، جمعرات اور ہفتہ، یہ 4 دن ملاقات کے ہوتے ہیں، دوپہر 12 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک. تو آپ ان میں فرسٹ جو ہے سیٹرڈے آف دا منتھ اس میں نہیں ہوتا، باقی سیٹرڈیز میں ملتا ہوں. ان اوقات میں آپ کسی وقت میرے اس مسجد کے اندر ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. حضرت ایک ای میل ہے اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ای میلز ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے اور شوہر کے درمیان بہت اختلافات رہتے ہیں. انہوں نے دوسرا نکاح بھی کر لیا ہے اور ان کے اوپر وہ زبردستی کہتے ہیں کہ یہ اس دوسری عورت کو قبول کریں اور اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے دوسری عورت کے ساتھ جو نیا نکاح کیا ہے ان کے تعلقات معمول کے مطابق ہوں. یہ کہتی ہے کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور میرے لیے کچھ دعا فرمائیے اور کوئی وظیفہ بتائیے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. اس کے لیے آپ ایسا کریں، اگر وہ شادی کر چکے، نکاح کر چکے ہیں، تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ شرعی نکاح ہو چکا ہے اور اب اس کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بھی ایک غیر شرعی مطالبہ ہے. باقی یہ ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ زیادتی کرنا اور آپ کے حقوق کے اندر کوئی جو کمی بیشی کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مجبور کریں آپ کو اس بات پر کہ دونوں مل کے رہیں اور حالات سازگار رہیں. یہ ایک فطری انسان کا جذبہ ہے، تو فطری طور پہ پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اپنی سوکن کی وجہ سے، تو اس لیے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. باقی حالات کے سازگار ہونے کے لیے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں، اور یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. جن کو بھی ایسی کوئی تکلیف ہے کہ شوہر کی بے توجہی ہے، محبت نہیں کرتا یا دوسری طرف متوجہ ہے، اس کے لیے وظیفہ کریں کہ عشاء کے بعد مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الواسع جل جلالہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الواسع جل جلالہ. یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کر لینی ہے، اور بستر پر جب لیٹیں تو لیٹتے ہوئے شوہر کی محبت کا تصور رکھنا ہے، اور بغیر بات کی اگر ہو سکے تو بغیر بات کے سو جائیں. یہ 90 دن آپ نے بلا ناغی عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شوہر کی محبت اور ان کی الفت اور توجہ حاصل ہو جائے گی. بڑا مشکل کام بتا دیا حضرت نے. جس نے دوسری شادی کر لی ہے اس کی محبت کا تصور کرنا لیٹ کے کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ کا کام کرے. شکاگو سے ہیں محمد حفیظ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرے 2 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی نوکری کے لیے کوئی ایک مجرب وظیفہ بتا دیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 2 بہنوں کے امیگریشن کے کیس امریکہ سے نکل کے پاکستان پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے وہ اٹک گئے ہیں. تو آپ پلیز ان کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں اور ہمارے لیے دعا کریں. شکریہ بہت بہت. جی انشاءاللہ. آپ اپنے کاروبار کے لیے عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورت اخلاص، قل هو اللہ 41 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ کاروبار کی خیر و برکت کی دعا کریں. یہ آپ نے 92 ڈیز کرنا ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو حیرت انگیز طور پہ کاروبار میں برکت ہوگی. دوسرا جو ان کے ویزوں کا مسئلہ ہے اس کے سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ 80 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 80 دن کی نیت سے عمل شروع کر لیں. انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ان کا کام ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. حضرت ایک بڑا دلچسپ سا سوال ہے. ابھی بریک کے دوران مجھے ایک دوست نے کال بھی کیا تھا. فقیری لائن اور ایک جو ہے شرعی لائن، طریقت والی لائن، ایک ہے روحانیت والی لائن. دونوں میں بڑا تضاد ظاہری طور پر نظر آتا ہے. شریعت والے ہر چیز شریعت کے مطابق کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز، روزے اور جو بھی حکم ہے شریعت میں وہ پوری طرح ادا کرتے ہیں.
فقیری لائن اس سے مختلف ہے. بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بڑے فقیر گزرے ہیں, جن کی خانقاہوں پہ بے شمار لوگ جاتے ہیں. ان کا جیسے پنجابی کہتے ہیں کہ تواڈی نماز 5 ویلے, ساڈی نماز ہر ویلے. تو وہ اس ظاہری نماز کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری دل کا ہمارا اللہ سے تار جڑ گئی ہے, ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہے, ہمیں ان ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں ذرا مختصر فرمائیے کہ آیا وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, یا وہ غلط ہیں, یہ کون صحیح ہے؟ وہ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا. ظاہر ہے کہ پیران پیر سے بڑا فقیر کون ہوگا, وہ تو فقیروں کے بادشاہ اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں. وہ جنگل میں سے مراقب ہو کر گھر کی طرف واپس آ رہے تھے تو ایک درخت میں روشنی پھوٹی اور اس میں سے آواز آئی کہ عبدالقادر ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں, اب تمہاری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تم منزل پا چکے ہو, ہم تم سے خوش ہو گئے, ہم تمہارے رب ہیں. یہ آواز آئی تو حضرت نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ نماز تو نبیوں کو بھی مرتے دم تک مکلف تھے, کہ خود نبیوں کو بھی حکم تھا کہ مرتے دم تک عبادت کرنی. قرآن کو حکم ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے پیغمبر اس وقت تک نماز اور عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. تو موت تک کا وظیفہ نبیوں کا نماز معاف نہیں ہے, تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا کوئی تصرف ہے. تو آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان مردود دفع ہو, نبیوں کو نماز معاف نہیں ہوئی تو عبدالقادر کو کیسے معاف ہوگی؟ یہ بات کہی. تو ابلیس نے دوسرا حملہ کیا تو اس درخت کی روشنی میں سے آواز آئی, کہنے لگا کہ آج تو اپنے علم سے بچ گیا ہے, میں نے وار تو بڑا کیا تھا تجھ پہ, لیکن تو آج اپنے علم سے بچ گیا ہے. تو یہ دوسرا وار تھا. اگر حضرت کہتے ہاں میں اپنے علم سے بچ گیا, اس میں بھی عجب تھا. حضرت فوراً فرمایا کہ نہیں مردود, میں اپنے علم سے نہیں بچا, خدا کے فضل سے بچا ہوں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ایسی کوئی فقیری لائن نہیں ہے کہ جس میں شریعت نہ ہو, کیونکہ طریقت بغیر شریعت کے چل ہی نہیں سکتی. شریعت اصل میں راستہ ہے اور طریقت اس میں چلنے کی ہمت ہے. لہذا اس راستے سے ہٹ کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. چنانچہ کشف الموجوب میں داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شریعت کے راستے سے ہٹ کے کوئی بھی طریقت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. شریعت تو پہلے ہے اور نبی شریعت ہی لے کے آتے ہیں. یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اپنی کہتے تواڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے. یہ تو وہی بات ہوئی, ایک پیر صاحب تھے کہ وہ جو ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا مریدوں کو کہتے جاؤ 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 مسجد آ کے نماز پڑھو, خود نہ جاتے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. کوئی نئے نہ کوئی منچلا کوئی مرید آیا تھا, اس نے 1 دن دیکھا 2 دن دیکھا, یار نماز کا ٹائم ہوتا ہمیں ہی پیر صاحب کہتے جاؤ پڑھو, آپ حجرے میں چلے جاتے ہیں. اس نے پوچھ لیا کہ حضرت صاحب نماز کے ٹائم میں آپ ہمیں کہتے جاؤ مسجد جا نماز پڑھو, تو آپ خود پڑھتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی مدینے جا کے ساڈی مدینے ہوندی, اسی مدینے جا کے پڑھ دینا, ساڈی مدینے ہوندی. تو وہ بڑا شرارتی تھا مرید. کہا جی حضرت صاحب معافی چاہتا ہوں, تسی کھاندے پیندے اتھے ہو, ہگدے موتے اتھے ہو, تے اوتے مدینے تو روٹی نہیں لبدی, تو نماز ہی ہوتے تواڈی ہوندی. تو بات وہی ہے, یہ ایک دھوکہ ہے. یہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے دین کی اصل شکل کو بدل دیا ہے, کہ انہوں نے کہہ دیا جی ہم ہر وقت نماز میں تم 5 وقت پڑھو. ایسا کوئی دین نہیں. 5 وقت کی نماز قرآن سنت سے ثابت ہے, یہ پڑھنی ہے اور کوئی فقیر اس کے آپ نے ٹھیک فرمایا. دیکھیں نبیوں کا تو یہ ہے نا کہ نبی چونکہ سب کے لیے مثال ہوتے ہیں, تو نبی اگر نماز چھوڑ دیتے وہ تو پھر ایک مثال بن جاتی ہے. یہ ہے بڑا ایک دلچسپ موضوع. وقت تھوڑا ہے. باقی وہ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا فقیر ہے جو مجذوب ہو چکا ہے, اگر مجذوب ہو گیا ہے, وہ حالت جذب میں ہے, اپنے حواس سے نکل چکا ہے, تو اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے. وہ نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, اس کو مجذوب کہتے ہیں, اور مجذوب احکام میں شریعت کا مکلف نہیں ہوتا. یہ بھی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, مسجد میں کھڑا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, دل اس کا کہیں اور پہ ہے, اور ایک بندہ باہر بازار میں بیٹھا ہے, دل اس کا اللہ کے ساتھ ہے, تار اس کی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو میں تو اس نمازی سے بہتر اس کو سمجھوں گا کہ جو نماز میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے سوچ کچھ اور رہا ہے, اور ایک بندہ جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے, ماحول بازار کا ہے, لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو میرے لیے تو وہ زیادہ. اصل میں بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کو دار و مدار نیتوں پر ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ دل بھی خدا سے جڑا ہو اور عمل بھی خدا کے ساتھ جڑا ہو. عمل سنت کے مطابق ہو اور دل خدا کی قربت سے جڑا ہو, یہ قابل قبول ہے. اگر وہ نماز کے اندر غافل ہے, اس کی قابل نماز بھی وہی نہیں ہے کہ جو قرآن میں کہہ دیا کہ ویل للمصلین ہم عن الصلاۃ, جو اپنی نمازوں سے غافل ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. وہ آدمی جو دل جوڑ کے بیٹھا ہے لیکن بظاہر نماز پڑھ نہیں رہا, تو وہ بھی تو دونوں غلطی پر ہیں, دونوں غلطی پر ہیں. دل اس کا ہو اور عمل اس کا ہو, اب یہ کامل مومن بنتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی نماز وہ ہو
نہیں ایسی کوئی شریعت ہم کیوں کہ قرآن سنت کا معیار نبیوں نے دے دیا، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے ایسا کوئی نہیں. یہ بہت بڑا خلل اور دھوکہ ہے. اسی وجہ سے یہ پیری فقیری کی لائن بدنام ہو گئی کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے فقیری اور پیری کو بدنام کر دیا، ورنہ ایسی وہ اس لیے بدنام ہوئی کہ بہت سارے ڈبہ پیر آ گئے اور بہت سارے جعلی فقیر آ گئے. لیکن جو اصل فقیر اور جو اصل پیر ہے نا، جس طرح بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے کوئی بدنام دیکھو جعلی تو آنا. دیکھو بلے شاہ نے کہا کہ گنگا گیا گل بنتی نہ ہی پاوے 100 گوتے کھائیے. وہ تو دل کو ٹھیک کرنے والے تھے سارے بزرگ. بالکل صحیح. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہری اسباب جتنے مرضی تم اختیار کر لو، چاہے مکے 100 دفعہ ہو کے آ جاؤ، جب تک یہ چینج نہیں ہوگا، جب تک یہاں نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، جیبیں کاٹ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک فریضہ شریعت ادا کر رہے ہیں. لیکن جب تک دل کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت تک شریعت اور اصل میں بات یہی ہے کہ دل اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور دل اس کے لیے فقیروں اور پیروں سے آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دل جب صحیح ہو جاتا ہے تو عمل فطری طور پر صحیح ہوتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ برتن میں اگر ٹھنڈا پانی ہوگا تو پسینہ اس کے اوپر نظر آئے گا ٹھنڈے پانی کا. اگر دل واقعی اللہ سے جڑا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا بھی نظر آئے گا. یہ نہیں کہ دل ہمارا صحیح ہے اور سجدہ کرتا نہیں ہے، لہٰذا ایسے دل کا اعتبار نہیں ہے کہ جو دل اپنے جو ہے اس کی حقیقی کیفیت پر عمل نہیں کرتا. یہ نظر یہ بھی ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ان کی ای میل ہے اور اس طرح کی میں نے اس لیے ای میل نکالی تھی کہ اس طرح کی اور بھی بہت سی ای میلس ہیں جن کو سملر پرابلمس ہیں. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ بہت ہی پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھائی اور ان کے بیٹے 19 سال عمر ہے ان کی، اور 12ویں گریڈ میں ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ یہ ماروانہ اور ڈرگز اور اس طرح کی چیزوں پہ لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے والدہ بہت پریشان ہے. ان کو سانس کی تکلیف بھی ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اور بھی بہت ساری ای میلز اسی طرح کی ہیں کہ جن کے بچے ڈرگز پہ اور مروانہ اور نافرمان ہو گئے ہیں اور والدین بہت ہی پریشان ہیں. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورت آل عمران کی آیت نمبر 257 کا ٹکڑا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ان کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف. اس ترجمے کا تصور کرتے ہوئے عشاء کے بعد 119 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے آپ نے دعا کر لینی ہے، 90 دن بلا ناغی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. اور دوسرا، ان کے کھانے پینے پہ اہدنا الصراط المستقیم یہ 7 دفعہ دم کر دیا کریں. یہ دونوں عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کا تزکیہ کر دیں گے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سلیم صاحب آ گئے دوبارہ لائن پہ نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود صاحب آپ کو بہت السلام علیکم اور حضرت کی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے سلیم صاحب. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میں نے حضرت سے پچھلی دفعہ کچھ ہفتے پہلے جی وظیفہ پوچھا تھا جاب کے لیے، حضرت نے یا وہابو پڑھنے کو کہا تھا. جی ماشاءاللہ تقریباً کچھ ہفتوں میں ہی مجھے جاب مل گئی. ماشاءاللہ. تو اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا تھا. الحمدللہ. اس کے بعد میرا ایک سوال ہے. جی وہ اصل میں ہم لوگ دوست لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھ رہے تھے، یہ بات بحث ہو رہی تھی کہ نعت خان جب نعت پڑھتے ہیں جی تو ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں. تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ خلاف ادب ہے کہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں اور یہ تو اچھا نہیں ہے طریقہ پیسے ایسے پھینکنے کا. کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، جب دنیا کے معاملوں میں
دے سکتے ہیں تو اس میں بھی دے دیں. ٹھیک ہے سلیم صاحب، سمجھ آ گئی آپ کی بات. حضرت یہ بہت عام ہے، قوالی کے اوپر تو لوگ بہت ہی پیسے نشا ہزاروں ڈالر مل جاتے ہیں قوالوں کو، اور نعت پہ بھی شروع ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ ایسا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ آپ کو جاب مل گئی، آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، حسب توفیق صدقہ دے دیں. دوسرا یہ کہ نعت خان جب نعت پڑھتا ہے اس پہ آپ جو پیسے نشاور کرتے ہیں فرت محبت میں اور فرت تعریف میں، شرن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ اس کو اپنے بطور ہدیہ اور نذرانہ نعت کا ان کو دے سکتے ہیں اس انداز سے، کیونکہ احادیث طیبہ میں سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ وہ 3 صحابی جو غزوہ تبوک کے موقع پر شریک نہیں ہو سکے تھے، کعب بن مالک، مرارت بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان کی 50 دن کے بعد توبہ جب قبول ہوئی تو کعب بن مالک کے پاس ایک آدمی بشارت دینے کے لیے گیا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو انہوں نے فرتے خوشی پہ اپنی چادر اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دی، خوشی میں ان کو چادر خوشی میں دے دی. تو اس سے جو ہے محدثین یہ ثابت کرتے ہیں کہ نذرانہ نعت کا دینا اس میں کوئی مذاقہ نہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ قوالیاں وغیرہ ان کا شرعی غیر شرعی ہونا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کسی کے اچھے کلام کے اوپر انعام اس طرح دے دینا، نچھاور کرنا، اس میں شرع کوئی مذاقہ نہیں، جائز ہے. اچھا ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. 2-3 اعلانات ہیں. ایک تو ہے کہ شکاگو اور اس کے گرد و راہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، عثمانیہ ریسٹورانٹ، ان کی فائن ڈائننگ، ان کا چائنیز اور ان کے کھانے بہت ہی مزے کے ہیں، خاص طور پر ان کی نہاری، ان کے پائے، ان کے تکے اور ان کے کباب، اور جو دیسی چائنیز ہے ان کا نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے. آپ جو خواتین حضرات ہمارے ناظرین شکاگو کے گرد و نواح پہ رہتے ہیں وہاں جائیں، ان کے کھانے ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. ہم تو جب بھی جاتے ہیں شکاگو وہیں کھانا کھاتے ہیں اور کبھی ہمیں مایوسی نہیں ہوئی، بہت ہی مزے کے ان کے کھانے ہیں. اس کے علاوہ خوشخبری ہے لاس اینجلس کیلیفورنیا کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کے لیے. ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. 25 مئی کو جمعہ پڑھائیں گے اسلامک سینٹر آف سائپرس میں. یہ 5900 بال روڈ ہے، سائپرس کیلیفورنیا. اور پھر 26 مئی کو ان کا درس ہے اور آپ سے وہ ملاقات بھی کریں گے 1 to 1. شاہنواز ریسٹورنٹ ہے، یہ بھی لاس اینجلس میں ہے، اور وہاں پہ حضرت تشریف لائیں گے 26 مئی کو 5 بجے شام سے رات 10 بجے تک. اور اس سے پہلے جو جمعہ ہے وہ جمعہ حضرت جمعہ کا خطبہ بھی دیں گے اور جمعہ بھی پڑھائیں گے. اور اس کے بعد 2 جون ہفتے کے روز حضرت تشریف لا رہے ہیں اسپرنگ فیلڈ ورجینیا میں. تو وہاں آبشار ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ حضرت 5 بجے شام سے رات 10 بجے تک موجود ہوں گے. آپ وہاں آ سکتے ہیں، حضرت سے ملاقات ہو سکتی ہے، حضرت آپ کے سوالات، آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان سے اللہ کے حضور اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجھے محمود احمد آوان اور ہمارے معزز و مقتدر مہمان گرامی حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.